ایک تصوف کا جو حامل شخص ہے وہ معاشرے کا کارآمد ترین فرد ہے، شرط یہ ہے کہ وہ تصوف کے حقیقی معنی کو سمجھتا ہو، وہ تصوف ناچ گانے کو نہیں سمجھتا ہو، وہ تصوف بھنگڑے ڈالنے کو نہیں سمجھتا ہو، وہ تصوف مزارات پہ جا کے خرافات کرنے کو نہیں سمجھتا ہو، وہ تصوف مختلف قسم کی جو ہمارے یہاں یوگا اور میڈیٹیشن کے طریقے ہمارے لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے ہیں اور اس کو انہوں نے تصوف کا نام دے دیا ہے، ان کو نہ سمجھتا ہو۔ محبت کا اظہار نہیں ہے کہ ایک انسان ہر وقت اللہ کی ذات کو مستحضر سمجھے، اس کے اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی سے خالی ہو، یعنی وہ سوئے تو اللہ کے لیے سوئے، وہ جاگے تو اللہ کے لیے جاگے، وہ عبادت کرے تو اللہ کے لیے عبادت کرے۔ شریعت اعمال ظاہرہ کا نام ہے، تصوف اعمال باطنہ کا نام ہے۔ شریعت ظاہر احکام پر عمل کرنے کا نام ہے اور جس سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے، تصوف باطن احکام پر عمل کرنے کا نام ہے جس سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے۔ دف کی آڑ میں میوزک انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا، یا گٹار کا یا پیانو کا یا اس طرح کے انسٹرومنٹس جو عام طور پہ گانے بجانے یا ہمارے یہاں کے جو سنگرز استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں، ان کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اصل میں تزکیہ نفس فرض ہے، یعنی ایک انسان اپنے اعمال اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، یہ اس کے لیے فرض ہے، اور اگر اس کام کے لیے کسی شیخ کی ضرورت پڑتی ہے تو شیخ کا اختیار کرنا بھی فرض ہے۔ جو ظاہر شریعت کو اختیار کر لیتے ہیں، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی اور پاجامے ٹخنوں سے اوپر کر لیے، ان کے ذہن میں، ان کے گمان میں، ان کے دماغ میں ایک یہ فطور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ جو حمیرہ اصغر کا واقعہ ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی کی ویڈیوز بنا کر، جس کو شریعت نے کبھی مردے کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اس سے مردے کے عیب کھلتے ہیں، اس کی ڈی کمپوز باڈی کی جو ہے ویڈیوز بنا کے پوری دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا کے دکھایا جا رہا ہے اور ساری دنیا کو باور کرایا جا رہا ہے دیکھو یہ لڑکی جو ہے بے حیا تھی، اللہ نے اس کا کیسا بد کردار انجام دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ امپیریلزم کہلاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ امپیریلزم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا کا سپر مین یا سپر میسی قرار دینا اور دنیا کی دوسری قوموں کا حقیر سمجھنا۔ یہ چیز اصل میں یہود کے اندر ہے۔